بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، اسرائیل کی طرف سے ایران پر بمباری اور حملے کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین میزائلوں کی جنگ جاری ہے۔ ایک دوسرے پر میزائل برسائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو اقوام عالم کا سربراہ کہتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ اور وہ سلامتی کونسل جس کا کام پوری دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے، ان کی خاموش اس وقت جو صورتحال ہے یہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بہت سے اعتراضات آتے ہیں کہ نہ انہیں کشمیر نظر آتا ہے، نہ انہیں فلسطین نظر آتا ہے، نہ دنیا بھر میں انہیں مظالم نظر آتے ہیں۔ انہیں محض اجلاس کرنے ہوتے ہیں، اجلاس کے بعد اجلاس ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر ایران کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ایران کی فوجی لیڈرشپ، سیاستدانوں کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد سے اس جنگ کے بارے میں لوگوں کی خاموشی کیوں ہے؟ مسلم ممالک تمام آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان نے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جھنجھوڑا ہے پوری دنیا کو کہ اقوام عالم کو اور عالم اسلام کو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ اسرائیل کو پتہ چلے کہ جو اس کی سوچ ہے، جارحانہ سوچ، اس سے اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاک فوج کے سپر سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اہم دورہ ہے، اس لحاظ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان بھارت کے مابین جنگ ہوئی، اس جنگ میں پاکستان نے ہندوستان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اس وقت خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے اس دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس بار بھی پچھلی دفعہ کی طرح چند لوگ جو خاص طور پہ پاکستان سے بھگوڑے ہیں، وہ جب بھی آرمی چیف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چند درجن افراد اکٹھے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے حالات یا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو مظاہرے کر رہے ہیں اس سے کتنا نقصان پہنچے گا، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اس کو بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب فیض رحمان صاحب۔ فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عبداللہ گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، چیئرمین ہیں جوانان پاکستان کے۔ عبداللہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کیسر شریف صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پہ فلسطین کی جو صورتحال اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کے مابین جو جنگ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے کردار کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ فیض رحمان صاحب، میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ دو سوالات ہیں میرے آپ کے سامنے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ کا آپ کو ٹلٹ اس وقت بڑا واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ خاموشی کیا دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر ایران کے اوپر بمبارمنٹ کی جاتی ہے، اسرائیل کی سپورٹ بھی امریکہ کو موجود ہے، دوسری طرف انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نظر نہیں آتی۔ دوسرا یہ بھی میں چاہوں گا، یہ جو چند لوگ ڈاکٹر شہباز گل صاحب 2 درجن افراد لے کے پہنچ جاتے ہیں، اس نام پہ وہ لاکھوں ڈالر اکٹھے کرتے ہیں احتجاج کے نام پر، پھر چند کارکنوں کو اکٹھا کر کے ان کو نعرے لگواتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دورے کی کتنی اہمیت ہے، پاکستان کو کتنے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اپنا وہ سیاسی ایجنڈا لے کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اس بار یہ چند افراد کے مظاہرے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اگین اٹس گریٹ ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو پہلے آپ کے سوال جو ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ پوری مغربی دنیا کا لیڈر تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو پورا دنیا کا لیڈر سمجھتا ہے، لیکن اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے مغرب نے پوری طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ کی ایک شروع سے باقاعدہ ایک ریٹن ویل اسپوکن ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کی 100% حفاظت کا ضامن ہے ہر طرح سے۔ تو آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس میں جو تھوڑا سا ایک آپ کو جو ایک چیز مختلف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جب اپنی ماگا موومنٹ یعنی میک امریکہ گریٹ اگین جب تحریک کے بعد دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، تو اس ماگا موومنٹ کا جو ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر جو تھا وہ ہے
एंटी वॉर कमिटमेंट्स कि हम किसी नई जंग को ना शुरू करेंगे और ना किसी जंग का हिस्सा बनेंगे, बल्कि हम जंगों को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। और यही इस वक्त सबसे बड़ा सदर ट्रंप के पास चैलेंज है। लेकिन चूंकि उनकी एक दहाइयों की जो पॉलिसी है उसकी वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो इजराइल को कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ कह सकते हैं। इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं, खुद अमेरिकन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि इस वक्त भी अमरीकी पर्सनल, अमरीकी फौजी इस वक्त इजराइल में बैठे बहुत से जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, खुसूसन जो पैट्रियट जो डोम, जो आयरन डोम बनाया गया है, उसको बाकायदा ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर धमकियां भी ज़ाहिर है हर तरफ से दी जा रही हैं। आपने देखा कि बरतानिया ने अपने जेट्स वहाँ रवाना कर दिए हैं। फ्रांस के सदर ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि अगर इजराइल के ऊपर ज़रा सी भी आँच आती है तो हम उसके साथ हैं। अफसोस बहरहाल ये है कि जैसे कि आपने सही जिक्र किया मुस्लिम दुनिया का, कि मुस्लिम दुनिया ने ज़बानी जमा खर्च ज़रूर की है हर एक ने, और उनके उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस भी नहीं था। लेकिन आप कोई अमली मदद नहीं देख रहे हैं ईरान की तरफ से या ईरान की तरफ, और ज़ाहिर है कि उसमें अपनी मजबूरियां भी हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो नाम इसमें जो आ रहा है, इसमें बहुत सी फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं, खुसूसन जो भारतीय जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से, कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इस जंग में कूदने को तैयार है, और इस किस्म की बातें। लेकिन ज़ाहिर है कि देखिए, हर मुल्क की अपनी एक मजबूरियां हैं, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त किसी भी मुल्क, गैर मगरबी मुल्क के इस वक्त अवाम के इंटरेस्ट में ये है कि वो बाकायदा अमली तौर पर इस जंग का हिस्सा बने। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है ये एक पूरी बाकायदा एक आलमी जंग की एक सूरत इख्तियार कर लेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वक्त ईरान ने जिस तरह से न सिर्फ ये कि इन हमलों को विदस्टैंड किया है, और जिस तरह से जवाबी हमले किए हैं, और कई रुकावटों को अबूर करते हुए जिस तरह से टारगेट्स इजराइल पर हिट किए हैं, उसमें न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी मगरबी दुनिया में इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त परेशानी है। और आज ही इसी वक्त अब से कुछ देर पहले ही सदर ट्रंप ने दोबारा एक ट्वीट किया है एक्स पे, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, और वो कहते हैं कि जिस तरह मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई ट्रेड के ज़रिए, आप देखिए फिर दोबारा, मेरा ख्याल है ये 15वीं या 16वीं दफ़ा उन्होंने दोबारा पब्लिकली ये बात कही है कि जिस तरह से उन्होंने बर्र सगीर में, साउथ एशिया में जो जंग रुकवाई ट्रेड का एक टूल यूज़ करते हुए, इसी तरह से वो ईरान और इजराइल की जंग रुकवा सकते हैं, और वो डील करने को तैयार हैं। और ये मौका है कि ईरान को टेबल पर आकर बात करना चाहिए। लेकिन देखिए, कोई भी, हम सब जानते हैं मलिक साहब कि कोई भी मसला फौजी कार्रवाइयों से हल नहीं होता। इजराइल और ईरान को बिल आखिर टेबल पर आकर ही अपने मामला हल करने होंगे। और ये एक अच्छा मौका है कि अगर ईरान तैयार होता है बातचीत करने को, तो ईरान एक ज़्यादा बेहतर और अपनी ज़्यादा ताकतवर पोजीशन से बात करने की इसमें इसकी पोजीशन में आ चुका है। तो ये एक बहरहाल उसका अच्छा। मैं शहबाज गिल साहब की तरफ, मैं उसमें दोबारा आता हूँ, फैज़ ईमान साहब आपकी तरफ। मैं चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब से भी इस पे मैं उनके तासात ले लूँ। अब्दुल्ला साहब, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, इस वक्त सिपह सालार जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं, हालात आपके सामने हैं। ईरान और इजराइल के माबैन इस वक्त ये तो कहा जा सकता है कि मिसाइलों की इस वक्त जंग जारी है, एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का स्टांस आप कैसा देखते हैं? फिर इस दौरे की अहमियत तो मजीद नहीं बढ़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अब फील्ड मार्शल के तौर पे वहां गए हैं, और पूरी दुनिया में उनकी जो एक स्ट्रेटजी है, उनका जो मिलिट्री डिसिप्लिन है, और जो उन्होंने काम कर दिखाया है, वो मेरे ख्याल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इट इज इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसलिए हायर पेडेस्टल से जो है वो बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो इस टाइम पे इसराइल के प्रॉक्सीज हैं, इंडिविजुअल की शक्ल में डॉक्टर शहबाज गिल हो गए, या पीटीआई हो गए, या और लोग हो गए, ये वही लोग हैं जो आपको याद है कि फराह हदीद जो थी, उन्होंने एमएनए थी पीटीआई की, और उन्होंने बाकायदा तकरीर कर डाली थी असेंबली के अंदर, और उसको आज तक शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। ये वही लोग हैं जो 20 जनवरी 2019 को
اسرائیل جانے کے لیے پاکستان کا پہلا پاسپورٹ خالد فیصل کو جاری کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے حوالے سے کوئی مذمت نہیں کی۔ تو اس لیے پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے اگر یہودی اگر ہمارے حافظ صاحب کے اوپر نہیں جو ہے وہ چلائیں گے، چیخیں گے، بھونکیں گے، تو پھر اور کون بھونکے گا؟ کیونکہ تکلیف تو انہی کو ہو رہی ہے نا، ایک حنود کو ہو رہی ہے، ایک یہود کو ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ جنرل جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا ابھی بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ خطے کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی رضا جو ہے شامل ہونا لازمی ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر یہ لوگ مدعی لاکھ بورا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک کامیاب دورہ ہوگا۔ پاکستان کے اور ایران کے حوالے سے ایک اہم میرے خیال میں بات چیت ہوگی، ایک پیش رفت ہوگی، کیونکہ ایران کے حوالے سے ابھی جو ہم نے سلامتی کونسل جس کے 2 سال کی ہمارے پاس ابھی قیادت ہے، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس اجلاس کو بلایا، اور اس پہ ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران نے روس کا شکریہ ادا کیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دن اور رات لوگوں کو فون کر رہے ہیں، کبھی شیخ تمیمی کو قطر میں فون کرتے ہیں، تو کبھی محمد بن سلمان کو سعودی عرب میں، اور کبھی 50 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں پوٹن صاحب کے ساتھ۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ جو انہوں نے بولا کہ میں جو ہے بہت آسانی سے حل کرا سکتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہی نہیں ہیں، تو پھر حل کس کے ساتھ کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی چیخیں جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں واشنگٹن کے اندر۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کی طرح یہ بھی ایک کوئی بہت بڑی بلا ہوگی، لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو انٹچیبلز تھے، جن کے متعلق یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ انبیٹیبلز ہیں، آج ان کی جو ہے وہ پٹائی لگ رہی ہے، اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایران جشن منا رہا ہے، اور پورا جو اسرائیل ہے وہ بنکروں میں بیٹھا جو ہے خوف سے کپ کپا رہا ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے، اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے، ملک صاحب who knows better than you، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عراق اور ایران کی جنگ تھی 10 سال، تو پھر کیا یہ جنگ طویل کرنا ایران کے لیے کوئی نئی بات ہوگی؟ کولیٹرل ڈیمیج ایران برداشت کر سکتا ہے، اسرائیل کولیٹرل ڈیمیج برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کل رات انہوں نے باقاعدہ امریکنز کو کہا کہ آپ ہماری ملٹری سپورٹ میں ہیں، لیکن ملٹری سپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا، یعنی کہ وہی کام جو نریندر مودی کے ساتھ ہوا۔ نریندر مودی بہت زیادہ اپنے وزن سے زیادہ اچھل رہا تھا، وہ کبھی فرانس سے اسلحہ خریدتا تھا تو کبھی روس کے پاس چلا جاتا تھا، اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگ گیا تھا، اور یہی کام بینجامن نیتن یاہو یہی کام کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلپ کریں ونگز کو، اور جس طریقے سے ابھی بات کی گئی ہمارے بھائی نے، بالکل درست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا فائنینشل بند کر دوں گا اور اس خطے کے اندر پیس لے کے آؤں گا۔ اب یہ جو پہلے وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کو ذرا سیکا لگ جائے، دوسرے لفظوں میں ایک دفعہ اسرائیل کے جو کل پرزے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ایک ایسا وزیر اعظم جو اپنی قوم کو جنگ کے دہانے کے اندر، جنگ کے ہوتے وقت وہ چھوڑ کے بے دم دبا کے بھاگ گیا، ملک سے چھپ گیا، وہ جب واپس آئے گا تو آپ دیکھنا کہ اس کے خلاف مظاہرے شروع ہونے، اور یہ جنگ طویل ہوئی تو ایک بات طے ہے، ایران کی رجیم تو چینج ہوتی نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ اسرائیل میں رجیم چینج ہو جانی ہے کچھ عرصے کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، ایک بریک لے لیں، ہم ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر خوش آمدید۔ کیسا شریف صاحب، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ان ممالک کے جو ارد گرد کے ممالک بھی ہیں، وہاں فضائی حدود اردن کی بند ہوگی، باقی ممالک کی فضائی حدود بند ہیں، کئی ہزار پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لاکھوں مسافر جو ہیں وہ اب سفر نہیں کر پا رہے۔ الخدمت کا بھی ایک کام تھا جو غزہ کی خاص طور پہ اگر ریلیف کا اگر ہم بات کریں، وہ بھی متاثر ہوگا اس سے، کیونکہ اس وقت تو جنگ ہے، میزائل گزرتے ہیں ان تمام ممالک سے، تو تمام ان ممالک سے فلائٹس، ایئرپورٹس بند پڑے ہیں، تو اس کا کتنا افیکٹ ہوگا غزہ کو اگر آپ ریلیٹ کریں فلسطین کو اس ایشو کے ساتھ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے ملک صاحب، اس وقت جس طرح پوری دنیا ماحولیاتی تبدیلی کا شکار تھی، اور جگہ جگہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ماحولیات میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اسی طرح پوری دنیا کا اس وقت جو تعلقات کا معاملہ ہے
وہ بھی سینیریو جو ہے اس میں شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ تمام ممالک جو ہیں ان کے تعلقات نئے بننے جا رہے ہیں، اور کچھ سے بہتر ہونے جا رہے ہیں، کچھ سے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ خطے کے جو حالات ہیں یہ اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایران پر، فلسطین کے بعد ایران پر جو اسرائیل کا حملہ ہے، جس طرح پاکستان کی حکومت نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی ہے، اور اسی طرح پوری قوم جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری دنیا سے ایران کے لیے آواز جو ہے وہ بالکل اسی طرح اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح فلسطین اور غزہ کے حق میں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ تو وہ جو پورا آپریشن تھا، جس طرح آپ نے پوچھا کہ وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی تھی، یقیناً اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، بڑی مشکل سے وہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ اوپن ہوئی تھیں۔ یہاں پر 100 سے زائد میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں حکومت پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہاں جو امداد بھیجی جا رہی تھی، پاکستان کی قوم نے بہت سارا پیسہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا، اور بہت سارے ادارے مل کے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جس طرح وقار بلند ہوا ہے، پاک انڈیا جنگ کی جو صورتحال تھی، اور جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے فیلڈ مارشل ہوں گے جو اتنے وقار اور اتنے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہاں جائیں گے، اور پاکستان کا نہ صرف مقدمہ لڑیں گے بلکہ عالم اسلام کی بات بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ انڈیا کا غرور توڑنے میں جو پاکستانی فوج نے کردار ادا کیا، ہم سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کو چاروں شانے چت جو کیا گیا ہے، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ابلاغ کی جنگ میں جتنی بری طرح شکست دی پاکستان کی افواج نے، انڈیا کو بے نقاب کیا، اس کے سارے عزائم کو۔ اگر ہم فضائی حدود کی بات کریں تو ہمارے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کیا اور ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کر دی۔ اور اگر ہم زمینی حقائق پر بات کریں اور جو اسٹریٹجی تھی پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کی فوج کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا اس کا مطالعہ کر رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ حکومت پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے، اسرائیل کا جو حملہ ہے جس طرح اس کو مسترد کیا ہے اور ڈٹ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں حکومت کو آگے بڑھ کر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو آگے بڑھ کر پوری قوم کے ساتھ ساتھ امت کا جو ہے وہ مقدمہ لڑنا چاہیے، اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اپنی دوستیوں کو بڑھا کے اپنے تناؤ کو کم کرنا چاہیے، اور پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی یہ میسج دینا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے، نہیں تو عوام جو ہے وہ آزاد ہے، ڈیجیٹل میڈیا آزاد ہے، وہ مجبور کرے گا امریکہ کو بھی۔ اب یہ دو چیزوں کی جنگ ہے، انسانیت اور انسانیت دشمنوں کا مقابلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ابھی تک سٹیپ لیا ہے وہ بڑا قابل فخر ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیسا صاحب ذرا فیض رحمان صاحب سے واشنگٹن کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں۔ فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شہباز گل صاحب کئی روز سے شور مچا رہے تھے کہ بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے، موصوف اس کے لیے ڈالرز بھی اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ حاصل کیا ہوا؟ چند درجن، 2 درجن سے زیادہ افراد اکٹھے کر کے اپنی ہی بےزتی کروائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کو میرے خیال میں کسی دشمن کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے۔ ان کی ٹائمنگ تھی، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا اپنے انٹرو میں، کہ ایک طرف غازہ کی تو صورتحال جاری ہے، وہاں قتل عام جاری ہے، پھر ایران کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جہاں ایک بغیر کسی پروویکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے اسرائیل نے، اور غالباً نہیں بلکہ ان کے جو خود ایرانی امریکن مشہور ایک اسکالر ہیں ولی نصر صاحب، انہوں نے کہا کہ اسرائیل واحد ملک ہے دنیا کا جو حملے کبھی بھی ڈیفینسو حملے نہیں کرتا ہے، کہہ کے کرتا ہے کہ ہم پریمپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی خطرے کو۔ تو ایک ایسا حملہ جس میں کہ جبکہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت وہاں جا کے آپ نے کئی سویلینز کو وہاں پر قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ایسے موقع پر پاکستانی جن کی نہ صرف یہ کہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ نیبر ہے ایران، بلکہ ہمارے کئی ثقافتی اور نسلی اور صدیوں سے ایک رابطے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے
کے بجائے انہوں نے خود پاکستان کو متون کرنے کی کوشش کی، اور ایک ایسا وزٹ جو کہ اس واقعے سے یعنی اسرائیلی حملوں سے پہلے ہی پروگرام کیا ہوا تھا، پلان کیا ہوا تھا، اس کو ایک کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی اپنے ہی لوگوں نے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں صرف معاملہ ڈالرز کا ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے یہاں پر، لیکن نتیجہ دیکھیے اس کا کچھ نہیں نکلنے والا. اگر آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور خصوصاً اس حوالے سے اور اتنے امپورٹنٹ کیپٹل میں، تو آپ کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں. آپ نے نہ وہ مقاصد واضح کیا، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں سے نہ صرف یہ کہ معاملات بگڑیں گے، نہ صرف یہ کہ کوئی درستگی اس میں نہیں آئے گی، بلکہ اور معاملات بگڑنا شروع ہوں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت پاکستانی امریکنز کی ایک عظیم اکثریت نے اس کو بالکل اس کا ساتھ نہیں دیا اور بہت حد تک اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن خود انہوں نے اس میں جو ہے اپنی پوزیشن خراب کی ہے اور اپنے لیے ایک اور دوسرے لفظوں میں ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے معاملات کو صحیح کرنے میں، جس کو یہ آگے جا کے اور ریگریٹ کریں گے. اور ان جیسے دیکھیے یہ جو کیریکٹرز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، حیرت کی بات یہ ہے، یہ خود جو پاکستانی امریکنز میں جو کچھ تھوڑے بہت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ جو ساتھ دے رہے ہیں، ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس زبان کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ پاکستان کا اور پاکستان کی اہم شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس میں صرف کسی ایک پارٹی کا مسئلہ یا مقصد حل نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان ایز اے ہول، ایز اے نیشن اس کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ معاملہ بہت محدود تھا، میں نہیں سمجھتا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے دورے پر اس کا کوئی اثر پڑے گا. اس دورے کی پلاننگ اور اس دورے کی جو جڑیں ہیں بڑی گہری ہیں، اور یہاں پر اس وقت جو وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس سے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ امت مسلمہ کے جو اہم ممالک ہیں ان سب کو فائدہ ہوگا. اور اس بات کی آپ کو آلریڈی کچھ جھلکیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں واشنگٹن میں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوئے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. عبداللہ گل صاحب، یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے پاکستان میں، بیرسٹر گور کی ہم بات کریں تو وہ ان مظاہروں سے لا تعلقی کا اظہار بھی کرتے ہیں. پھر یہ شہباز گل صاحب کس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شہباز گل جن کا کھاتے ہیں ظاہر ہے انہی کا گون گاتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا پیسہ کھا رہے ہیں اور انہی وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. وہ ہو گئے محیط پیرزادہ، ہو گئے یہ عشق شم کے وجاہت، ہو گئے عادل راجہ، ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب تو میرے خیال میں پاک بھارت جنگ کے بعد میرے خیال میں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو بیچارے اصلی پی ٹی آئی والے لوگ تھے، جو مخلص تھے پاکستان، جن کا مقصد تھا اور پاکستان کی فلاح اور بقا ان کا مقصد تھا. وہ لوگ تو اب میرے خیال میں کنارہ کشی اختیار کر گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ جو ابھی پورے ملک میں جو ہے لوگ پاکستان میں سراپا احتجاج ہیں، لیکن جب بھی پاک بھارت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم پی ٹی آئی کو کہیں احتجاج کرتے نہیں دیکھتے. میری آج تنظیم تحریک جوانان نے آج کراچی کے اندر جو ہے وہ کیا، ہم نے جو آرمی چیف کا وزٹ ہے اس کو سپورٹ کیا، ایران کو حوالے سے اسرائیل کو کنڈیم کیا. یعنی کہ یہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقاصد بڑے واضح ہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت کرنے آئے تھے، میں تو ملک صاحب بڑا اس بات پہ کلیئر ہوں، کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا، عمران خان صاحب ڈیلیور کرنے آئے تھے اور وہ ایجنڈا تھا اینٹی پاکستان ایجنڈا تھا. ڈی نیوکلیئرائز کرنا تھا، ڈی ملٹرائز کرنا تھا، ڈی اسلامائز کرنا تھا اور ڈی لنک کرنا تھا اس کو چائنا کے ساتھ. یہ بڑا سیدھا سا میں نے آپ کو الفاظ میں بتا دیا. ابھی جو اگر آپ اس کے اوپر مشرق وسطیٰ کے اگر اوپر غور کریں تو دیکھیں اس ٹائم پہ ایک سازش چل رہی ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا تھا. وہ سازش یہ ہے کہ یروشلم پوسٹ جو ہے اور دیگر اخبارات اور ان کے وہ بڑے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایک ہم نیوکلیئر جو ہے وہ ہم تھریٹ دے دی. پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے. پاکستان یہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ دیر امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے پائے گا، اس لیے وہ کانفلکٹ کا ہورائزن جو ہے وہ براڈ کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت کانفلکٹ بڑھے، اور اس کا کام تو نتنیاہو کہہ چکا ہے. نتنیاہو نے کہا کہ وہ اسلامک کنٹریز جو نیوکلیئر حاصل کرنا
کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسلامک کنٹری جو کہ نیوکلیئر حاصل کر چکی ہے اور اسلامائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ ریڈیکل اسلامائزیشن جس کا اس نے لفظ کیا ہے، وہ ہمارا جو ہے پرائم ٹارگٹ ہے، اور پاکستان، اور اس نے ایران کا نام لیا۔ اب پاکستان اور ایران جو ہے خطے کے اندر ایک ایسے چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت مشرق وسطیٰ میں ایک منی سپر پاور اسرائیل کو بنا دیا جائے، اور اسی طریقے سے ایک منی سپر پاور انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو بنا دیا جائے۔ دونوں نامراد ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے اندر ایک بات آپ بڑی غور سے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جو ایک لک ایسٹ پالیسی ہے، یہ بڑی تیزی سے پاکستان آ رہی ہے، پاکستان کی طرف آ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھانپ گئے ہیں۔ رشیا ہو یا چین ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر چاہے پاکستان یا ایران نہ بھی ہو تو کیا یہ مڈل ایسٹ جو ہے پورا کا پورا امریکہ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور برطانیہ اور فرانس، یہ ان کے ایک ایک جہاز گر گیا نا تو یہ مارے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، آخری بات، ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی بڑے بڑے ممالک ہیں جو ہتھیار بنا رنے ہیں، اور ہتھیاروں کا تجربہ جو ہے میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور ایران نے ان کے جہاز گرائے ہیں 10، اور اس کے اوپر تل ابیب نے نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے۔ اس کا مطلب، اور پھر آپ دیکھیں کہ جہازوں سے حملہ نہیں بلکہ میسائلوں سے حملہ ہو رہا۔ اب کیوں نہیں جہاز استعمال کر رہے؟ اس لیے کہ معاملہ الٹ پڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بڑا مصر ہے، کیسے صاحب چین نے بھی بڑی کھل کر حمایت کر دی ہے ایران کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت چین کا جو اس وقت صورتحال ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے، اب تو واضح طور پہ دو بلاک ہمیں نظر آتے ہیں اس پورے ریجن کے اندر بھی؟ دیکھیے، چین نے جس طرح کردار ادا کیا ہے، اور چین کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں، اور چین بالکل جو میں نے پہلے عرض کی کہ جس طرح ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اسی طرح تعلقات کی تبدیلی بھی بڑے پیمانے پر نظر آ رہی ہے، جس میں چین کے قدم بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور چین نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اس خطے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا آنے والے دنوں میں رول اور بھی بڑھے گا، اور اسی طرح پاکستان کا رول جو ہے وہ بھی آگے بڑھے گا۔ جہاں تک یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے شہباز گل صاحب کی، تو میں ایک مطالبہ یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، پاکستان کی قوم کو اعتماد میں لے کر حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے بندے پر پاکستان کے اندر واپسی پر پابندی لگنی چاہیے، اور اس سے پاکستان کی وہ جو شناخت ہے وہ اس کی ختم کرنی چاہیے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے دورے پہ جو اس کا رویہ ہے، وہ پاکستان کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو ملکی اور قومی حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، اس موقع پر شہباز گل صاحب اور ان کے جتنے بھی خواری ہیں وہاں پر جو پاکستان کا نام لیتے ہیں، ان کی شناخت ختم کرنی چاہیے۔ ان کو قومی مجرم جو ہے نا اس کی لسٹ میں لانا چاہیے، کیونکہ ان کا جو زہریلا پن تھا یہاں تو یوتھ جو ہے اب اس کو پسند نہیں کر رہی، اور مسلسل ان کے ایجنڈے کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ اس پر حکومت کو ضرور کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیض صاحب، فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا، میں چین کے وزیر خارجہ کا بیان کہ ایران کی جو سلامتی ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بڑا ایک اہم امپورٹنٹ بیان ہے۔ جی دیکھیے، ایران ظاہر ہے کہ بہت ایک بحیثیت قوم ایک بہت مضبوط قوم ہے، اور ہزاروں سالہ اس کی ایک تاریخ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایران کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، خصوصاً اگر اس کی سلامتی کو، تو دیکھیے اس پورے خطے کے لیے بہت زبردست ایک بھونچال کسی کیفیت ہوگی۔ اور چائنا چونکہ سب کچھ اس کی چائنا کے بیک یارڈ میں ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب چائنا باقاعدہ ایک سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے، تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے نیبرہڈ میں اس طرح کے ایشوز ہوں۔ اور وہی آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو اسی لیے چائنا کس کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کی ہیلپ نے، اس کی سپورٹ نے کیا کردار ادا کیا اس پورے واقعے میں۔ تو یہ چین ظاہر ہے اس وقت بھی وہی کردار پلے کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی عملی طور پر چائنا بھی کچھ کرے گا اور کرنا چاہے گا، کم از کم اوپنلی۔ چائنا کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کچھ امریکن اخبارات نے ضرور یہ بات کی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی ایران نے یوز کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو سفارتی جو ہیلپ اور جو مورل ہیلپ چائنا اور دوسرے تمام ممالک سوائے چند مغربی ممالک کے جو ایران کو جو حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں ایک لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جس وقت جو پاکستان ہے ماشاءاللہ ایک واحد ایٹامک
مسلم ایٹامک پاور ہے اور ایک ابھرتی ہوئی ریجنل پاور ہے، وہ ہرگز یہ ایسی چیز افورڈ نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے گل صاحب نے بھی فرمایا کہ جو اس وقت جو اسرائیلی میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان شاید اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو اس وقت فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس پروپیگنڈا کو کس طرح سے ڈسپیل کیا جائے اور کس طرح سے اپنی ایک مورل اور سفارتی سپورٹ اس کو جاری دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کانفلکٹ سے عملی طور پر کم از کم فیض صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، فیض رحمان صاحب، عبداللہ گل صاحب، کیسر شریف صاحب آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10 بج کر 2 منٹ پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔